بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسی صورت آپ کو بتلاؤں گی جو اللہ رب العزت کو اس قدر محبوب ہے، اس قدر پسند ہے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کر بار بار اس صورت کو پڑھتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ بندے کو اللہ رب العزت کے قریب کر دینے والی یہ مبارک صورت کون سی ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ خود خواہش کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے یہ سورت پڑھتا رہے اور میں سنتا رہوں، اور جب بندہ وہ سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مانگ جو مانگنا ہے میں سب کچھ تجھے عطا کروں گا۔ اور یہ سورت وہی بندہ پڑھتا ہے جسے توفیق الہی ملتی ہے، جسے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ اس سورت کو صرف وہی پڑھتا ہے جس بندے کو اللہ پسند کر لیتا ہے، جس بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس سورت کو صرف وہی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی انسان اس سورت کو خود نہیں پڑھ سکتا۔ جس بندے کو توفیق الہی ملے گی صرف وہی یہ سورت پڑھے گا، اور یہ سورت قرب الہی، محبت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والی سورت ہے۔ یہ سورت گناہوں سے بچانے والی سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھتے ہی زمین و آسمان کی چیزیں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس سورت کو پڑھنے سے اتنے زیادہ آپ کو فائدے ملے، آپ اس سورت کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ دھیان کے ساتھ سنیے گا کہ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کے کون کون سے مسئلے حل ہوں گے۔ نمبر 1 پہ، اگر آپ کو کوئی رستہ نظر نہ آئے، مشکل سے مشکل رستے میں آپ پھنس جائیں، مشکل حالات میں پھنس جائیں، مصیبتیں آپ کو آن گھیرے، ناممکن حالات کو آپ ممکن بنانا چاہتے ہیں، ناممکن مسائل کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں، جادو جنات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اگر اللہ پاک چاہے تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دے۔ یہ اتنی طاقتور صورت ہے، اور اس صورت کو جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جس حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ حاجت، وہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اس صورت مبارک کو آپ نے ایک خاص وقت میں پڑھنا ہے، خاص وقت آپ نے مقرر کر لینا ہے، اور صرف اسی وقت میں آپ نے اس صورت مبارک کو پڑھنا ہے۔ مرد حضرات کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر یہ عمل کریں، خواتین کمروں میں بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، اپنے گھر کے اندر کسی بھی صاف کونے میں بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بے آسرا، نا امید، پریشان حال اور مایوس لوگ یہ 100% مجرب اور قبولیت والا عمل ہے، اس عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ لاکھوں اولیاء کے مجرب معاملات میں یہ عمل شامل رہا ہے۔ آپ بھی الٹی تدبیروں، بیکار ہوتی کوششوں اور ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جادو جنات اور بندشوں اور سخت ترین بیماریوں میں اس عمل کو کیا گیا ہے۔ جو بندہ سچے دل اور یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے مشکل رستے بھی ہوں گے نا تو آسانیاں ضرور پیدا کرے گا۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی آسان یہ عمل ہے جسے آپ نے یقین کامل کے ساتھ شب بارات کی رات آنے سے پہلے پہلے ضرور پڑھ لینا ہے۔ اور جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، باوضو حالت میں کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو چاہے دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نماز تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، یا دن کے وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نفل نماز ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کو مناسب لگے اس عمل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، لیکن جب بھی اس عمل کو آپ نے پہلے دن کرنا ہے، پھر اگلے دنوں میں بھی کوشش کریں کہ اسی وقت اس عمل کو کیا جائے۔
سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر کھڑے ہو جانا ہے، جائے نماز پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بیٹھ کر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ خواتین کر رہی ہیں پھر بھی کھڑے ہو کر کریں، جن سے کھڑا نہیں ہوا جاتا وہ کرسی پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، مجبوری کے تحت آپ بیٹھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ کھڑے ہو کر یہ عمل کریں گے تو اس کی زیادہ تاثیر ہوگی، چاہے مرد حضرات ہیں چاہے خواتین ہیں، کھڑے ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے وضو کرنا ہے، جائے نماز پر کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ فلاں مقصد کو پورا کرنے کے لیے، فلاں حاجت کو پورا کرنے کے لیے، فلاں دعا کو قبول کروانے کے لیے، یا فلاں مشکل سے نکلنے کے لیے، یا فلاں بیماری سے شفا پانے کے لیے مولا ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں خالص تیری رضا کے لیے، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور ہماری ہر دعا پر آج کن کہہ دے، فیقون ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ نیت آپ نے باندھ لینی ہے اور 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو پھر 7 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ درود ابراہیمی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود پڑھا کرتے تھے۔ اس درود پاک کی نسبت نماز سے بھی ہے، اس درود پاک کی نسبت ہمارے نبی سے بھی ہے، اس درود پاک کو اللہ تعالیٰ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس درود پاک کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں جس طرح ہم نماز میں باندھتے ہیں۔ پھر آپ نے 70 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، سورت الحمد شریف کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے سورت مبارک کو پڑھنا ہے کہ آپ کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہو، آپ کا دھیان اس سورت مبارک کی آیتوں پر ہو، آپ کا دھیان صرف اللہ سے لگ جائے، آپ کی لو صرف اللہ سے لگی ہونی چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ شیطان وسوسے ضرور ڈالے گا اس عمل کو کرنے کے دوران، لیکن آپ نے دنیا کی بات اگر ذہن میں آ بھی جائے تو اسے اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اور 70 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتے جائیں اور 70 مرتبہ کھڑے ہو کر سورت فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جب 70 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں تو پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو پھر بھی بہتر ہے، اگر سر کو سجدے میں رکھ کر دعا کریں گے تو پھر بھی بہتر ہے۔ اگر آپ نے کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے تو ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اگر خواتین کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں تو پھر کمرے کا جو چھت ہے نا بس اسے دیکھ کر اللہ سے دعائیں کرتے جائیں، اور اگر خواتین چھت پر کھڑے ہو کر یہ عمل کر رہی ہیں تو پھر بھی آپ نے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، آسمان کو دیکھتے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جانا ہے، اور دعائیں اس طرح کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ آج ہم نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں راضی فرما اور ہمارے مقصد کو پورا کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، ہمارا یہ مقصد پورا کر دے، ہمارا وہ مقصد پورا کر دے، فلاں پریشانی کو ختم کر دے، فلاں مصیبت کو ختم کر دے، فلاں بیماری سے ہمیں شفا دے دے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے لاکھوں حاجتیں پوری ہوں گی، خواہشیں پوری ہوں گی، دعائیں مقبول ہوں گی اور بیماریوں سے شفا ملے گی۔ ٹانگوں میں درد ہے تو سورت فاتحہ 70 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ کمر میں درد ہے یوں ہی عمل کریں، آدھے سر میں درد ہے یوں ہی عمل کریں، شوگر کے اگر آپ مریض ہیں پھر بھی یہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ پہاڑ جتنا اگر قرض آپ پر آ گیا ہے تو 70 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کے لیے بہتر سے بہترین اسباب پیدا کرے گا۔ کسی کو اگر دل کا مسئلہ ہے، فالج کا مسئلہ ہے تو پھر بھی یوں ہی عمل آپ نے کرتے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جانا ہے، اپنے مقدر اور نصیب کو چمکتا ہوا آپ خود دیکھیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ حیران کن اور کرشماتی عمل ہے جس کے پڑھنے سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ یہ عمل آزمودہ عمل ہے، پتھر پر لکیر ہے۔ اس عمل کو اگر آپ مسلسل 7 دن تک بلا ناگا پڑھ لیں گے تو رب کعبہ کی قسم اپنے دل کی مرادوں کو پا لیں گے۔ اس عمل نے
ولیوں کو ولایتیں عطا کر دی۔ اس عمل نے بزرگان دین کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ اس عمل نے بیماروں کو شفا عطا کر دی، صحت عطا کر دی۔ اس عمل نے گناہگار بندے کو اللہ کے قریب کر دیا۔ اور یاد رکھیں سورۃ فاتحہ وہی بندہ پڑھتا ہے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے۔ وضو کرنے کی جس بندے کو توفیق مل جائے، سمجھ لیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے کو دل کرے، قرآن پڑھنے کو دل کرے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرنے کو دل کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کو دل کرے، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق مل جائے، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی نشانی ہے، اپنے بندے سے خوش ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس عمل کو خوش قسمت لوگ ہی کریں گے، عام بندہ یہ عمل نہیں کر سکتا، قسمت والا ہی اس عمل کو کرے گا۔ جس کی قسمت اللہ نے چمکانی ہوگی، جس کا نصیب اور تقدیر بدلنی ہوگی، جس کے حالات بدلنے ہوں گے، جس کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں پھیرنا ہوگا، وہی لوگ یہ عمل کریں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو شب بارات کی رات سے پہلے شروع کر لیں، شب بارات کی رات کو بھی یہ عمل کر لیں، اور شب بارات کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھیں۔ صرف 7 دن کے عمل سے ہی آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور جب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور دیتے رہیں۔ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا ہے، صدقہ غربت کو خوشحالی میں بدلتا ہے، تنگ دستی کو وسعت اور کشادگی میں بدلتا ہے، صدقہ غریبی کو امیری میں بدلتا ہے، اور بہت زیادہ خزانوں کو کھلوانے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے صدقہ ضرور دینا، چاہے 10 روپے دے دیں، چاہے 50 دے دیں، 100 دے دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو خلوص نیت کے ساتھ کریں، اپنے مقدر اور نصیب کو بدلتا ہوا خود اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔